میں نے اس پہ کئی سال مہم چلائی ہے کہ اس میں کاغذ کی بے ادبی ہے، اس میں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے، اس میں آیتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ ختم کر کے دوسرے کاغذ لے کر آؤ۔ کہہ رہے ہیں بڑی میری مخالفت ہوئی اور بہت بڑا انہوں نے محنت کی، سے محبت ہو گئی۔ یہ انسان جہاں رہتا ہے تو وہاں کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، پھر سوچتے ہیں چھوڑو یار۔ تو اللہ سے حکومت کو ہدایت دے دے، بس یہی دعا کرو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کل ایک تاجر آئے ملنے کے لیے مجھ سے، انہوں نے بتایا بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سبزی منڈی میں یہ جو اردو اخبار ہے نا، ان میں چیزوں کو پیکنگ کرنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ سن رہے ہوں گے بیان، یہ جو کاغذ ہے نا، کاغذ، اس میں چیزوں کو پیک کرنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس پہ کئی سال مہم چلائی ہے کہ اس میں کاغذ کی بے ادبی ہے، اس میں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے، اس میں آیتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ ختم کر کے دوسرے کاغذ لے کر آؤ۔ کہہ رہے ہیں بڑی میری مخالفت ہوئی اور بہت بڑا انہوں نے محنت کی۔ ٹھیک ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو اخبار جن پہ قرآن کی آیتیں، اللہ کے رسول کا نام ہوتا ہے، ان پہ پراٹھے پیک کرنا اور ٹماٹر پیک کرنا ٹھیک ہے۔ کہ میں نے کہا بھائی آپ یہ 4 سال اس پہ محنت کرتے کہ سبزی منڈی سے کرپشن ختم ہو، سودی لین دین ختم ہو، 2 نمبری بولتے کیوں نہیں ختم ہو؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو صلاحیت تھی، 4 سال میں انہوں نے یہ بالآخر کر کے دکھا دی۔ میں نہیں کہہ رہا غلط کیا ہے، دیکھو جب ایک اور ان کی بڑی مخالفت ہوئی، لوگوں نے، پولیس بھی انوالو ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، وہ پوری کارگزاری سنا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا میں ان کو بہت موٹیویٹ کروں گا، زندہ باد، آپ نے تو ایسا خاندانی کام کیا ہے کہ آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ ان کی میں نے حوصلہ افزائی کی کہ آپ کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، آپ کام بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، کیونکہ وہ بیچاروں نے جو سارا کام کیا وہ میرا ایک بیان ان کے سارے کام پہ پانی پھیر دے گا نا، تو ٹھیک ہے دوسرے اخبار ہوں، لیکن اللہ کے بندو تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے، تم پہلے آیتوں پر عمل تو کرواؤ نا لوگوں کو۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی چلتا رہتا تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ بھی سائیڈ میں چلتا رہتا، لیکن جب آپ معاشرے سے ٹکر لے سکتے ہیں، پوری منڈی میں وہی اخبار آتے ہیں جو یہ جو اردو اخبار ہیں، آپ محنت اس پہ کرتے نا، اگر انہوں نے اب وعدہ کیا کہ اب میں اس پہ محنت کروں گا، کہ بھائی آپ لوگوں کو کسی طرح سے ایسا کوئی کام کرو، ایسا کوئی نیٹ ورک بناؤ وہاں پہ کہ منڈی سے جھوٹ ختم ہو جائے، مندی سے 2 نمبری۔ میرے ساتھ کتنی دفعہ معاملہ ہوا، آپ سبزی منڈی میں انار لے کر آئے، اوپر جو انار ہوں گے نا بڑے بہترین، ایسا لگے گا کہ جنت سے آئے ہوئے انار ہیں جو انہوں نے یہاں پہ سیٹ کر دیے۔ پھر آپ جب گھر لے کر آئیں تو بس وہی 10 انار جو اوپر ہیں نا وہی جنتی ہوں گے، نیچے جہنم بھری ہوئی ہوگی، اس میں عین ممکن ہے انار ہی نہ ہو، اور انار نکلے تو گلے سڑے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، مارکیٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اللہ نے نبی کو صرف کوئی معاذ اللہ لیکچرار بنا کے نہیں بھیجا کہ لیکچر دیں تجارت پہ، ایمانداری سے کرو اور چلے جائیں، نہ 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 نہ، ہمارے نبی مارکیٹوں میں گئے ہیں۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ ہے نا، کہ نبی کا کام ہے کتاب سکھانا، تو ایسے سکھایا جاتا ہے، پوری ورکشاپ کروا رہے ہیں۔ بازار میں گئے، گندم کی ایک بوری تھی، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، اندر گیلی گندم تھی، اوپر کیا تھی؟ خشک۔ ان صحابی کو تنبیہ کی کہ یہ کسٹمر کے ساتھ دھوکہ ہے، وہ اوپر سے چیک کرے گا، کیونکہ گیلی گندم تو خراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ نے باقاعدہ بازار جا جا کے صحابہ کرام کو ٹرین کیا ہے۔ اب یہ کام اصل میں تو حکمرانوں کا ہے، کیونکہ نبی تو حاکم بھی تھے نا۔ میں جاؤں اور منڈی میں
انار نکال کے اس کو نصیحتیں شروع کر دوں کہ بھائی تو نے اوپر اچھے انار رکھے ہوئے اندر سڑے ہوئے رکھے ہوئے, تو کہے گا مولوی صاحب خیریت تو ہے, آپ کون ہوتے ہو؟ تو حاکم, اب حاکم یہ کام جب کرے گا جب حاکم بھی ٹھیک ہوگا نا, یعنی حکومت خود ٹھیک ہو, تو ان پہ بھی اعتماد ختم ہے لوگوں کو. وہ آ کے اگر چیک کر کے بتا رہے ہو یہ گلے سڑے سیب نیچے کیوں ہیں اوپر کیوں ہیں, تو وہ کہے گا تو پہلے آپ تو ثابت کرو کہ آپ بالکل فٹ فاٹ بالکل کرپشن کے بغیر زندگی گزار رہے ہو. تو ان تاجر سے میں نے وعدہ لیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میں اب اس پہ کام کروں گا. تو بھائی جھوٹ کو ختم کیا جائے, جھوٹ بول کے مال بیچا جا رہا ہے, سود پہ آپ ایک چیز آپ کے قبضے میں آئی نہیں ہے اور آپ آگے بیچ چکے ہوتے ہیں, یہ پروفٹ حلال تھوڑی ہے آپ کے لیے. سٹا چل رہا ہے مارکیٹوں میں, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں پہ بھی صلاحیتیں خرچ ہونی چاہیے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات کیا ہے, میں یہ بات چل کہاں رہی تھی, جو بات چل رہی تھی نا ابھی, بے صحافی کی تو بیان شروع ہوا تھا اس پہ, یہ میں مثالیں دیتے دیتے یہاں تک آیا تھا. خیر میں اس پہ آیا تھا گرین بس. پہلے تو اس کا کلر اترے گا, گرین نہیں رہے گی, وہ تھوڑے دنوں میں وائٹ ہو جائے گی, یہ ذہن میں رکھنا آپ. پھر اس کے بعد جو اس کا حشر ہونے والا ہے تو آپ دیکھ لینا. کئی دفعہ ارادہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پنجاب چلے جاؤ, بہت دفعہ میں نے سوچا ہے کہ یہاں سے پنجاب موو کر جاؤ یار, صحت ہی اچھی ہو جائے گی, چھینکیں میکیں ختم ہو جائیں گی. لیکن وہی ہے کہ ایک مٹی سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے, جہاں رہا ہو پورا بچپن یہاں بنٹے کھیل کے گزرا ہمارا, پورا تو نہیں خیر کبھی کبھار کھیلے ہم نے, ٹھیک ہے, اور یہاں کے کلچر سے محبت ہو گئی. یہ انسان جہاں رہتا ہے تو وہاں کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. پھر سوچتے ہیں چھوڑو یار. تو اللہ سے ان حکومت کو ہدایت دے دے, بس یہی دعا کرو. جو بظاہر بہت مشکل ہے, بہت. کراچی کا تو پھر بھی کچھ ہے, اندرون سندھ جاؤ وہ تو بالکل ہی کباڑا کیا ہوا ہے, وہ تو بالکل ہی ہماری بیچاری سندھی قوم کا تو ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے. سندھ میں جا کے دیکھو نا, ان غریبوں کا حال دیکھو, بیچارے ان کا حال کیا ہے. اسکولوں میں گدھے بندھے ہوئے ہیں اور پرنسپل کو تنخواہ ماشاء اللہ پوری مل رہی ہے. میں نے بیان کیا تھا, اگلے دن واٹس ایپ پہ کسی نے تصویریں شیر کی, مفتی صاحب دیکھو اسکول ہے گدھا یہاں پہ. حقیقت ہے, یہ ثبوت کے لیے انہوں نے تصویریں